اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر اب تک، یعنی آیت نمبر 152 تک، یہاں بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ گزرا، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو طرح طرح کی مثالیں دے کر ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد پھر آخر میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ ان کو جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا، اب تم ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کی فکر کرو، ان سے بحث اور مباحثے میں وقت خراب نہ کرو۔ دوسری بات، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہاں یہ تلقین فرمائی صبر کی اور نماز کے ذریعے مدد چاہنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دور تھا، اس دور میں مسلمانوں کو اسلام پر چلنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہود و نصارہ ہر ایک مسلمانوں کے دشمن تھے، تو بہت ہی مشکل تھا اور تکلیف اور مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ حکم فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو آپ اس پہ دکھی نہ ہوں، آپ اس پہ روئیں نہ، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شکوہ شکایت نہ کریں، یعنی آپ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مصلحت سے ہو رہا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت کر رہا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے، چاہے ہمارے لیے وہ پریشانی اور مصیبت اور تکلیف کا سبب کیوں نہ ہو، لیکن اس درد اور مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے جو دکھ پہنچتا ہے اس سے آنسو نکلیں، انسان روئے تڑپے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان تو روئے گا، لیکن شکوہ نہ کرنا یہ صبر ہے۔ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس پہ شکوہ اور شکایت کرے تو یہ صبر نہیں ہے، چاہے روئے نہ، لیکن انسان کو پریشانی ہو تو چاہے وہ روئے اور اس پر شکوہ شکایت نہ کرے، یہ صبر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا آپریشن کرتا ہے، جب وہ آپ کے بدن کے کسی بھی حصے کا آپریشن کرتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جب تک وہ زخم صحیح نہیں ہو جاتا یہ درد اور تکلیف برقرار رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا، اس کو برا بھلا نہیں کہتا، اس سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس سے یہ نہیں کہتا تم نے میرے اوپر ظلم کیا، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بلکہ جس وقت وہ اس کا بدن کاٹ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کے بدن پر چھری چلا رہا ہے، اس کا بدن کٹ رہا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس زخم کو صحیح ہونے میں مہینہ بھر لگ جائے، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کو دل سے دعائیں دیتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ خیر خواہی اور بھلائی ہے، یہ میرا ہمدرد ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اوپر آزمائش، مصیبت، پریشانی اور تکلیف آتی ہیں تو دیکھنے میں تو وہ غم کا اور دکھ کا سبب ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو رونا بھی آتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے، جیسے ہم وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ہماری ہمدردی میں ہی کر رہا ہے، ہماری بھلائی میں ہی کر رہا ہے، ایسے ہی یقین ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھلا ہی ہو رہا ہے، ہماری بھلائی ہی ہے، اس میں یہ ہمارے لیے خیر خواہی اور ہمدردی ہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ اعتقاد جب دل میں ہوگا، اتنا اطمینان جب دل میں ہوگا اللہ رب العزت کی ذات پر، اتنا بھروسہ جب دل میں ہوگا اور پھر شکوہ شکایت نہیں کریں گے تو اس کا نام ہے صبر۔ تو صبر کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمی ہے، آج اس لیے کلیئر کر دیا تفسیر کے ضمن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہاں کچھ لوگوں کو چوک ہوئی ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ براہ راست نماز سے ہی مدد مانگنا ہے، براہ راست صبر سے ہی مدد مانگنا ہے، یا انہوں نے پھر غلط استدلال کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ یہ نماز اور صبر یہ کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں کہ جس کی ذات ہو، جس کا جسم ہو، جس کا بدن ہو، جس سے آپ کچھ کہہ سکیں، یہ تو عمل ہے۔ عمل سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے مدد مانگنا، جیسے آپ مجھے کہیں ملے راستے میں اور میں بزی ہوں، کہیں جا رہا ہوں، تو میں آپ سے کہوں ابھی بات نہیں کر سکتا، آپ فون پہ بات کرنا، فون سے بات کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فون کے ذریعے بات کرنا، نہیں ہے کہ آپ اپنا فون پکڑ کر بیٹھ جائیں
اور اس سے بات کریں، پھر اس میں سے کوئی آٹومیٹک کوئی ریپلائی آئے گا. جب آپ مجھے فون کریں گے، میرا نمبر ڈائل کریں گے، مجھے کال کریں گے، تو فون کے ذریعے سے مجھ سے بات کریں گے، تب میں آپ سے کوئی بات کر سکوں گا. تو اسی طرح یہاں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کا دامن تھامے رہیں، تو پھر اس صبر کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچے تو پھر آپ نماز کی طرف چل پڑیں تو آپ کی پریشانی دور ہوگی. ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی نئی بات، کوئی انہونی، کوئی ایسی بات پہنچتی تھی جو ہے قابل رنج ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے. یہاں تک کہ بدر کے موقع پر جب 313 صحابی تھے اور دوسری طرف کفار کا لشکر تھا جن کے پاس ہتھیار تھے، اور یہاں نہتے مسلمان تھے، یہ جو پریشانی کا عالم تھا، تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے دعائیں مانگی. تو اس کا مطلب یہ ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا. آگے اللہ رب العزت فرمائیں جب بندہ صبر کرے گا تو پھر اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا آگے اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے جو شہداء ہیں وہ بھی مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جاندار تک، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتہ ہو، کچھ بھی ہو، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے، یہ بات طے ہے. لیکن موت کی کیفیتوں میں فرق ہے، کیفیات الگ الگ ہیں. تو اسی طرح شہداء جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے یہاں پر کہ تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے آج اس تفسیر میں، آج کے سبق میں بحث کا کوئی فائدہ نہیں. بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں. بس اتنا ہی کہ ان کو اللہ رب العزت نے جو برزخی حیات عطا فرمائی ہے اس کی کیفیت کچھ الگ ہے دوسروں کی زندگی سے، تو ہمیں احساس نہیں ہے، تو اس لیے اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی مر گئے تو مردہ ہیں ہماری طرح، جیسے ہم مریں گے تو وہ بھی مر گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ ہیں اور وہ ہماری سن رہے ہیں، ہر وقت موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان جو ہے بحثوں میں نہیں پڑنا. جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، تو بعض روایات سے بھی، بہت ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو برزخی حیات عطا فرمائی ہے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہداء کی جو روحیں ہیں یہ سبز پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں، اور پھر وہ جہاں چاہتی ہیں اڑتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں. ایک اور روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ جب ان پرندوں کو، یعنی ان شہداء کو دیکھا تو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس طرح کے الفاظ ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا کیا چاہتے ہو مانگو. تو وہ منع کرنے لگے، اللہ رب العزت سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا، ہم کیا چاہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان سے پھر کہا کہ مانگو. جب بار بار ان سے یہ کہا گیا اور انہیں یہ لگنے لگا کہ ہم جو مانگیں گے وہ ملے گا، اس لیے بار بار اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ تمنا کریں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں اس دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ لڑیں اور دوبارہ شہید ہو جائیں. تو ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کی بحث، ان کی زندگی جو ہے اس کا تم احساس نہیں رکھتے. وہ کس طرح زندہ ہے، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے. بہرحال آگے اللہ رب العزت نے ایک اور ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو کسی بھی پریشانی میں. اب اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، ایسا نہیں بس کہہ دیا. تو مسلمان کو جب تکلیف اور پریشانی پہنچے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اس آیت کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ہر ایک مومن کو آزمایا ضرور جائے گا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو کس طرح سے آزماتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے آزماتے ہیں. بعض روایت کے اندر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے مال کم کر کے اس کو آزمایا کرتے ہیں، کسی کو مال زیادہ دے کر اس کو آزمایا کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، یعنی رزق کی قلت ہوگی، کبھی مال اور جان یعنی مال کی قلت ہوگی، اولاد کبھی کبھی جو ہے بچپن میں آپ سے اللہ رب العزت لے لے گا، یا اسی طرح تمہاری جان پر بن آئے گی، کبھی تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنا ہوگا.
تو بہت ساری چیزیں، اسی طرح پھلوں کی کمی یعنی رزق میں کمی، اس کے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے آزمائیں گے، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہی صبر سے کام لینا ہے۔ جو بھی بتایا کہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس میں اگر کوئی رو سکتا ہے بے ساختہ تو گناہ نہیں ہے اگر روئے گا، لیکن یہ ہے کہ شکوے شکایت نہیں کرنا۔ اگر صبر سے کام لے گے، اگر صبر سے کام لیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے بتایا کہ مسلمانوں کو جب پریشانی اور مصیبت پہنچے تو انہیں صبر کے ساتھ مدد مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان کو آزمایا بھی ضرور جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرمانا ہے جب ان کو آزمایا جاتا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ تو نے میری اولاد چھین لی، کہ مجھے ہی پریشان کرنے کو جو ہے نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات کہنا کہ میں ہی رہ گیا تھا پریشان کرنے کو، یا میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے مال کو ختم کیا جاتا۔ اس طرح کے کلمات کفریہ کلمات ہوتے ہیں جن سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد فوت ہو گئی اور اس نے یہ کہا، جیسے بعض جو ہے گاؤں کے دیہات کے علاقے میں کیونکہ علم کی کمی ہے تو عورتوں کو اس طرح کے الفاظ کہتے پایا گیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر ہی ظلم ڈھانے کو رہ گیا تھا، یا میرا ہی بچہ رہ گیا تھا مارنے کو، تجھے اس کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے کلمات کفر ہوتے ہیں، انسان ان کے کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کو مصیبت پہنچتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ خیال کر لے، اعتقاد، یہ یقین دل میں بٹھا لے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہی ہیں، تو جیسے ایک چیز ہے، جیسے مان لیجیے میرے پاس میرا قلم ہے یا میرا مائک ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ اگر اس کو احساس اور یہ بول سکے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا مالک ہے یہ جو چاہے کرے، تو میری مرضی ہے، میرا یہ مائک ہے، میں اس کو توڑوں، کاٹوں، آگ لگا دوں اس کو، مجھ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا، مجھ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس مائک کو کیوں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اس کو جواب یہ ملے گا یہ میری چیز ہے، میں اس کو جو چاہے وہ کروں۔ اسی طرح میں اس کو آگ میں ڈالوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا کیونکہ میری چیز ہے، میں جو چاہے وہ کروں۔ تو اسی طرح بندے کو اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ خیال اپنے دل میں جما کر رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ جیسا معاملہ کرے، جس طرح ہمیں آزمائے، اللہ ہمیں نعمتیں دیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ تو بندے کے اس دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو شکر کرنا ہے یا پھر صبر کرنا ہے۔ نعمتیں ملیں تو شکر کرنا ہے، اور پریشانی اور آزمائش آئیں تو صبر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، تو انسان کو اپنے دل میں یہ اعتقاد بٹھا کر رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ دوسری بات کیا آگے فرمایا، اور یہ بھی اعتقاد اپنے دل میں بٹھا کر رکھنا چاہیے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے گی تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی ہے، ہم درد اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس کا ہمیں صلہ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا بڑا صلہ ملے گا۔ جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ثواب عطا ہوگا۔ یہی مطلب ہے کہ ہم اسی کے ہیں اور اس کی طرف جانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی موت پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ جیسے میں نے بھی دو چار لوگوں کے سامنے کوئی پریشانی، جیسے ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ میری سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں۔ تو مجرب عمل ہے، میں نے ان کو بتایا تھا بہرحال۔ تو ان کی یہ خبر میں نے سنی تو واقعی دکھد خبر تھی، تو میں نے جو ہے اس پر ان کے دکھ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا۔ تو بڑے چونک اٹھے کہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو سمجھایا انا للہ و انا الیہ راجعون وہاں پڑھا جاتا ہے جب آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آئے۔ ایسا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کوئی مر گیا اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کسی کا مر جانا یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا دوست ہے، تو مر جانا انسان کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے صبر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مر گیا، یہ اس کو اللہ نے بلا لیا تو اس پر ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ چاہے تو بلا لے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس پر رواویلا نہیں کرتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، صبر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ یہ فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی۔ تو اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو چوٹ لگ جائے، تکلیف ہو، کچھ کھو جائے، گم ہو جائے، چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی بھی پریشانی آپ کو پہنچے تو آپ کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ کتنا چھوٹا سا کام بتایا کہ جو نیک اعمال ہے وہ کرتے رہیں، آپ پر کوئی پریشانی آئے اس پر صبر کریں،
آپ صبر کرتے رہیں گے تو کتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک یہ نہیں فرمایا کہ ان کی طرف اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کی طرف، فرمایا خصوصی نعمت، اسپیشل جس کو کہا جاتا ہے، وی آئی پی آپ کو بنا کر وی آئی پی نعمتوں سے نوازا جائے گا جب آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو صبر کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوا، الگ مسئلہ ہے، نعمتیں تو اللہ رب العزت ہر کسی کو دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مومن کو اس کے انعامات اس کے نیکیوں کی وجہ سے زیادہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے جو خصوصی طور پر صبر کرنے والوں کے لیے کھولا جائے گا، جس میں صرف صبر کرنے والے جائیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کی بہت ساری جو ہے خصوصیات احادیث کے اندر ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو خصوصی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ جیسے آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو سب کو ایک ناشتہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وی آئی پی پرسن ہوتے ہیں، ان کو الگ سے ناشتہ ملتا ہے، ان کے لیے کچھ الگ سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو نیکی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں پریشانی آنے پر، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی نعمتیں ہیں، خصوصی عنایتیں۔ اور سب سے بڑی عنایت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت یافتہ کرا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو ہدایت یافتہ ہونے کا انعام مل جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑی ہیں جن پر حجاج کرام جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی سعی کرتے ہیں، یعنی ان پر دوڑتے ہیں، ان پر 7 چکر لگاتے ہیں۔ آگے فرمایا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، یعنی ان کو اجازت ہے، ان کو حکم ہے۔ اور اب تو یہ ایک رکن ہے حج اور عمرے کا کہ انسان جائے اور صفا مروہ کی سعی کرے اور صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کرنے میں؟ مطلب تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسا کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ نہ کرے تو بہتر ہے، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بت رکھ رکھے تھے، جن کا بعض روایت کے مطابق نام تھا منات نام کے بت رکھ رکھے تھے۔ تو جب یہ اسلامی دور میں منات بت جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا تو بعض صحابہ نے اس طرح کا سوال کیا کہ اگر ہم ان پر چکر لگائیں گے، صحیح کریں گے، تو کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے تو اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، تو اس طرح اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے جا کر صفا اور مروہ کی سعی کی جائے۔ فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر خوشی اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کی طرف نظر نہیں کرتے یا اس کی نیکی کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا جائے گا، اگنور کر دیا جائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں انسان کے ساتھ تو کبھی کبھی وہ بدلے میں آپ کو جو ہے آپ کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے، تو کبھی اگنور بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اب تو لوگوں کا مزاج یہ بن گیا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے پائے گئے، سنے گئے، وہ کہتے ہیں اگر میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو میرے اوپر کون سا احسان کر رہا ہے، اپنی ہی تو نیکیاں بڑھا رہا ہے، تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں فرمانے ہے کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کے قدردان ہیں اور اس کی نیکی کو جاننے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نیکی کو جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں، پہلے فرمایا کہ اس کی قدردان ہے، قدر کرتے ہیں، اگنور نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی تو وہ جانتے بوجھتے تو اگنور نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت بھولتے بھی نہیں ہیں، قدردان بھی ہے اور آپ کے تمام نیکیوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں تک آیت نمبر 158 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، آگے انشاءاللہ 159 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔